دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ یہ سورہ قرآن پاک کی 1/3 کے مساوی ہے۔ مگر اس صورت میں ایسا کیا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قرآن کا 1/3 قرار دیا ہے؟ اور یہ جانتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا کون سا راز چھپا ہوا ہے اور یہ صورت کتنی طاقتور ہے۔ اس کا ہر حرف، لفظ اور ہر آیت اللہ تعالیٰ کا جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے کہ یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سب ایک ساتھ اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ صحابہ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے تشریف لائے اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص قل هو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورہ اخلاص کو آدھے یا 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص کے مکی اور مدنی ہونے میں کافی اختلافات موجود ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیں، تب اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے یہ سورت نازل کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں کعب بن اشرف اور حوی بن اخطب شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں کو اللہ نے نور سے
آدم علیہ السلام کو مٹی سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کی جھاگ سے بنایا۔ اب آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کس چیز سے بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ قل هو اللہ احد۔ عامر بن اطفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف۔ تب وہ عرض کرنے لگے، اچھا ان کی حالت مجھے بتائیے، وہ سونے سے بنا ہوا ہے یا چاندی سے یا لوہے سے؟ تب سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ ضحاک، قتادہ اور مقاتل کا بیان ہے کہ یہودیوں کے کچھ علماء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کی کیفیت ہمیں بتائیے، شاید کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اللہ نے اپنی صفت تورات میں نازل کی ہے، آپ بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، کس جنس سے ہے؟ لوہے سے بنا ہے، تانبے سے، پیتل سے، لوہے سے یا چاندی سے؟ اور وہ کیا کھاتا اور پیتا ہے؟ کیا آپ کے رب نے یہ دنیا وراثت میں کسی سے پائی ہے؟ اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نجران کے مسیحیوں کا ایک وفد 7 پادریوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہمیں بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا، وہ تمام اشیاء سے جدا اور بالا تر ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب دینے کے لیے یہی سورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں یہودیوں نے، کبھی مسیحیوں نے اور کبھی عرب کے دوسرے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی نوعیت کے سوال کیے، اور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ جواب میں سورہ اخلاص آپ ان کو سنا دیجئے۔ اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان میں قرآن کی مفصل آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھیں، اور لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو سن کر یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کیسا ہے، جس کی بندگی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو مائل کرتے ہیں۔ اس کے بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ سورت ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مکے میں جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا امیہ بن خلف ان کو دھوپ میں تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر ایک بڑا سا پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیتا تھا تو وہ احد احد پکارتے تھے۔ یہ لفظ احد اسی سورت سے ماخوذ تھا۔